میں نے سب کی سنی اور عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے. ہم نے تو توحید کو کوئی اسلام کی بنیاد، بلکہ دین اور مذہب کی بنیاد توحید ہوتی ہے، اس کے بعد رسالت ہوتی ہے. بنیاد آپ قرار دے رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کو اسلام کی. آج صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو بنیاد قرار دے رہے ہیں. اب آپ کی سینیٹری اور آپ کی پروفیسری گئی بھاڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مقابل پر اور آپ کے فیصلوں کے مقابل پر آپ کی واہیات پروپیگنڈے کو ہم کس مد میں رکھیں گے اور کیوں رکھیں گے؟ اگلی جناب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ پورے دین کی عمارت اس پر قائم ہے. تو وہ جو بچوں کو آپ نے رٹایا ہوا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ، وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ جو آپ جیل کے قیدیوں کو بھی سکھاتے ہیں ارکان ایمان اور ارکان اسلام، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس میں تو کہیں نہیں ہے قدر خیر شر والی. اس میں تو پاکستانی ختم نبوت اور 74 کے بعد والی ختم نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو آپ کیوں رٹاتے رہے ہیں طوطے کی طرح اپنے بچوں کو؟ اگر عمارت اس پہ قائم تھی تو ارکان اسلام آپ نے وہ کیوں یاد کروائے ہوئے ہیں اور وہ کیوں چھاپے ہوئے ہیں؟ علامہ اقبال اگر احمدیت نہ چھوڑتے اپنے اس وقت کے سیاسی مفادات کی خاطر، تو اس سے پہلے تو آپ کے پاس یہ بنیاد نہیں تھی. صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع عقیدہ ختم نبوت پر ہوا ہے. پہلا اجماع تو صحابہ کا آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر. اس سے پہلے تو کسی اجماع کی بات کرنے کا موقع ہی نہیں نا. وہ تو وفات عیسیٰ پر ہوا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کے آنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کہتے تھے کہ میں گردن اڑا دوں گا جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اس حالت میں جہاں صحابہ اکٹھے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں، اور جو خدا کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ خدا تعالیٰ حی و قیوم ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اور اس وقت آپ نے جو آیت پڑھی تھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ایگزیکٹلی قرآن شریف میں یہی آیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے لیے آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، قد خلط کا جو ترجمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ کرنا پڑے گا وہی، کیونکہ آیت کے الفاظ سوائے نبی کے نام کے باقی وہی ہیں. اس وقت حضرت عمر نے تو عرض کیا کہ بعد میں فرماتے تھے کہ مجھے لگا کہ یہ آیت جو ہے یہ ابھی اتری ہے گویا. اور پھر وہ تلوار کا سہارا لے کے زمین پر جیسے ڈھہ جاتا ہے بندہ، وہ بیٹھ گئے. صحابہ میں اگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں تو ایک نے بھی اٹھ کے نہیں یہ کہا کہ نہیں حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آسمان پہ ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں سارے نبی فوت ہوئے، کوئی نہیں گزرے. تو وہ پریسیڈنس تو سیٹ اس لحاظ سے ہوئی تھی. اس میں سے آپ نے ختم نبوت کس موقع پہ نکالا ہے، کب نکالا ہے؟ آپ کے علامہ اور آپ کے پروفیسر اور آپ کے سینیٹر ہونے سے آپ جو بھی خلاف واقعہ بات کر دیں گے وہی پبلک مان لے گی. خیر عملاً پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. آگے کیا آپ فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مسلمانان بر صغیر نے ختم نبوت کی تحریک میں جانوں کے نذرانے پیش کیے. بر صغیر کے مسلمانوں نے کون سے نذرانے پیش کیے ہیں؟ ان شہداء کی لسٹ کہاں چھپی ہوئی ہے؟ شورش پسند تھے آپ، الطاء اللہ شاہ بخاری بھی شورش پسند تھا. اس کے بعد وہی مجلس احرار جو ہے وہ پاکستان میں آ کے پنجے گاڑنے اور اپنی حیثیت منوانے کے لیے اس نے تحریک ختم نبوت کا روپ دھار لیا. اور آپ ساروں کے ساروں کو ججوں نے، پاکستان کی سینئر موسٹ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحبان نے موقع پرست قرار دیا ہے، جو اس مذہبی مسئلے کو ختم نبوت کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے لیے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ
اس عقیدے کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ سچائی کے قاتل علامہ صاحب، یہ عقیدہ آپ کے بقول پیدا ہو رہا ہے، اس عقیدے کی یہ شکل بنی رہی ہے بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے کے بعد۔ 1899 کے بعد آپ اس عقیدے کا نام رکھ سکتے ہیں کوئی؟ اس سے پہلے آپ اپنی 1000 سالہ تاریخ میں نہ تحریک ختم نبوت کا کوئی وجود تھا، نہ اس طرح کے آپ جیسے میلے لگانے والے اور مداریوں کا کوئی وجود تھا اس نام پر۔ اس کی بنیاد پڑتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے دعویٰ کرنے کے بعد، اور آپ کے اہل حدیث کے، آپ کے بابا آدم جو ہیں اہل حدیثوں کے، مولوی نذیر حسین دہلوی ہے جو سب سے پہلا سرخیل ہے جس نے مخالفت میں انتہا کی اپنی دلی سے ابتدا کر کے۔ پھر آپ کے ثناء اللہ امرتسری اور محمد حسین بٹالوی تھے۔ تو ان دونوں تینوں ناموں سے پہلے نہ اس تحریک کا کوئی وجود تھا، نہ اس طرح کی گفتگویں ہوتی تھیں، نہ کوئی دعوے دار موجود تھا۔ تو مسلمانوں کی تاریخ کیسے بھری پڑی ہے اس کی قربانیوں کے لیے؟ اسلام کی تاریخ جو ہے وہ 1500 سال پیچھے جاتی ہے، آپ کی مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ 131 سال سے آگے نہیں جاتی۔ آپ لوگوں کے اسلام کی تاریخ بانی جماعت احمدیہ کے دعوے سے بعد ہی شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ گئی